میرا سوال یہ ہے کہ میں فجر کی نماز نہیں پڑھ پاتی ہوں، باقی سب نماز پڑھتی ہوں، مجھے کوئی ایسی دعا بتائیے کہ میری صبح کی نماز قضا نہ ہو۔ سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اس آیت کو پڑھ کے سوئیں، انشاءاللہ جس وقت اٹھنا چاہیں گے اٹھ جائیں گے اور نماز صبح قضا نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم عمرہ حج بغیر خمس دیے پیسے سے جا سکتے ہیں یا پھر سیلری کا پیسہ کافی ہے بھلے ہی اس پر خمس نہ نکالا ہو؟ اگر کوئی شخص خمس نکالنے کا پابند ہے، ہر سال خمس نکالتا ہے، تو اس طرح عمرے اور زیارت پر جانے کی اس کو خمس لگانے کی خمس نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اخراجات میں آئے گا۔ لیکن وہ شخص جو خمس نکالنے کا پابند نہیں ہے اور اس پیسے پر خمس نہیں نکالا ہے تو اس کو چاہیے کہ جانے سے پہلے ان پیسوں کا خمس نکال دے تاکہ اس کے عمرہ و زیارت قبول ہو۔ کیا نماز شب کی 8 رکعت نماز کی جگہ ہم اپنی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، نماز شب کا ثواب ملے گا اور وہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کہ ہم واشنگ مشین میں پاک اور نجس کپڑے ایک ساتھ دھوتے ہیں، پہلے واش ٹب میں دھوتے ہیں، پھر اس میں سے نکال کر ڈرائر میں ڈالتے ہیں، پائپ سے پانی ڈرائر میں جاتا ہے، ایک بار پانی نکال دیتے ہیں، پھر دوسری بار اور تیسری بار پانی نکالتے ہیں، پانی اتنی دیر چلتا ہی رہتا ہے، پانی بند نہیں کرتے، چوتھے ٹائم ہم ڈرائی کر کے نکال لیتے ہیں، تو کیا کپڑے پاک ہو جاتے ہیں؟ یقیناً پاک ہو جائے، لیکن اس میں ایک اضافہ بھی ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہ جو پانی کا ذخیرہ ہے اس کو مد نظر رکھیں کہ آب کثیر ہے یا آب قلیل ہے، اور بہتر یہ ہوگا کہ یہ اپنے نجس کپڑوں کو پہلے پاک کر لیں تاکہ جو چھینٹ وغیرہ اڑ رہی ہے ڈھکن وغیرہ کے اوپر وہ بہرحال پاک رہے۔ میری بہن کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا وہ 40 دن تک کسی کے گھر نہیں جا سکتی؟ کیا وہ عاشور خانہ یا امام بارگاہ یا مساجد وغیرہ میں بھی نہیں جا سکتی؟ تفصیل سے بتائیے۔ ان کے لیے شوہر کے انتقال کے بعد جو چیز واجب ہے وہ 4 مہینہ 10 دن کا عدہ، اور اس عدے میں ویسے لباس نہ پہننا جو خوشی کی علامت ہے، سوگ منانا۔ جی تو سوگ منانا ضروری ہے، بقیہ کہیں جانے پر پابندی نہیں ہے، آپ جا سکتے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نظر دسترخوان امام حسن علیہ السلام جو 22 جمادی الثانی کو ہوتا ہے، کیا وہ کسی اور تاریخ میں بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ کہ آج شام کو 5:41 سے رات 12:05 تک سورج گرہن ہے جو کہ انڈیا میں دکھائی نہیں دے گا، امریکہ میں دکھائی دے گا، تو کیا نماز آیات ہم پر واجب ہے؟ نہیں، یہاں واجب نہیں ہوگی، جہاں دکھائی دے گا ظاہر ہوگا وہیں کے لوگوں کے لیے واجب ہوتا ہے۔ کہیں ہے کہ نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں تسبیحات اربع پڑھنے سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے، اور اگر تیسری اور چوتھی رکعت میں بسم اللہ پڑھا تو پھر سورہ حمد پڑھنا چاہیے، کیا یہ صحیح ہے؟ ہاں، یعنی یہ تسبیحات اربع پڑھنے کے لیے بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو جو ہے قیام میں بسم اللہ واللہ پڑھنا چاہیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور سوروں کے لیے ہمیں ذکر ہے کہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ۔ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام سے جو صدقہ نکالتے ہیں اسے ہم کہاں دے سکتے ہیں؟ مومنین فقیر کو۔ اور جو ہم لوگ اپنا صدقہ روز نکالتے ہیں، کیا جو سائل دروازے پر آتا ہے اس کو دے سکتے ہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں نہیں دینا چاہیے۔ اگر وہ مومن ہے تو دے سکتے۔